السلام علیکم، متن الحق حاضر۔ فروری 2025 کا اینڈ، رمضانوں کی آمد ہے جو میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ممکن ہے آپ کو یہ جو رمضان سے ایک دن پہلے یا رمضان کے پہلے دوسرے روزے کو آپ کو دیکھنے میں آئے یا سننے میں آئے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ تھوڑا سا ایسی دو کہانیاں جو ہیں 100% حقیقت میں مبنی ہیں، ذرا آپ کو فریش کر دیں تاکہ روزہ بھی آپ کا اچھا ہنستے بولتے گزر جائے۔ ایک واقعے کا تعلق آج سے تقریباً 100 سال سے پہلے کا ہے تقریباً، لیکن سچا واقعہ۔ اچھا، یہ دوسرا 1960 کی دہائی کا ہے، اور جو 1960 کی دہائی کا ہے اس میں 3 الگ الگ واقعے ہیں، لیکن آخر میں ان کی کڑیاں ایک ہی جگہ جا کے ملتی ہیں۔ یہ جو 100 سال پرانی بات کر رہا ہوں، یہ میرے والد مرحوم ہم کو آج سے 70 یا 65-70 سال پہلے ہم کو سنایا کرتے تھے۔ پہلے زمانے میں ریڈیو بھی برائے نام ہوتے تھے، کوئی لوگوں کے پاس تفریح تھی ماں سوائے اس کے چوپالے جما لیں، محفلیں جما لیں۔ تو فرصت کے دنوں میں کم تعلیم والے طبقے اس میں اچھا، پہلی بات بتا دوں، میں کسی مذہب کی آزادی میں کبھی پسند نہیں کرتا۔ اپنے کسی مذہب کو برا کہنے مطلب اپنے مذہب کو برا کہہ دیا، صرف میں جو تاریخ ہے وہ بتا رہا ہوں۔ شغل ہوتے تھے، چلیے مناظرے بہت ہوتے تھے، عیسائیوں کے، مسلمانوں کے، ہندوؤں کے آپس میں۔ یہ اس میں بیک گراؤنڈ میں سنا رہا ہوں، یہ میرے والد مرحوم سناتے تھے۔ ایک دفعہ چھوٹی چھوٹی جگہ ہوتی تھی، ایک مناظرہ کے لیے بڑے پیر صاحب آئے، مولوی صاحب آ گئے، ایک بڑا پادری، ایک بڑے پجاری آ گئے۔ انہوں نے جو رش دیکھا، انہوں نے کہا نہیں، یہ ہماری شان نہیں ہے، میں شاگرد کو بھیجتا ہوں۔ مولوی صاحب نے بھی کہا میں اپنے شاگرد کو بھیجتا ہوں، بڑے مولوی صاحب نے، وہی آپ کو تسلی کر دے گا۔ رات کو 10 بجے کے قریب مناظرہ شروع ہوا۔ دونوں نے اپنے اپنے مذہب کی برتری ثابت کرنی تھی۔ صبح کے 4-5 بج گئے، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ اذانوں کا وقت ہو گیا۔ طے پایا کہ اب یہی جہاں سے چھوڑا گیا ہے، اب صبح 10 بجے وہیں سے شروع ہوگا، اور اسی جگہ سب اکٹھے ہوں گے۔ چلے گئے گھر، سو سلا کے آ گئے۔ 10 بج گئے، نہ چھوٹے مولوی صاحب پہنچے، نہ چھوٹا پجاری پہنچا۔ لوگ ڈھونڈنے لگے کدھر گئے۔ تو پجاری اور کی طرف کے لوگ تھے، وہ گئے مندر کی طرف کہ جا کے دیکھیں وہاں تو نہیں ہے، اس کو لے کے آئے۔ وہاں جا کے جو انہوں نے سین دیکھا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں کہ وہاں چھوٹے مولوی صاحب جنہوں نے رات کو مناظرہ کیا تھا، وہ پجاری کے پاس بیٹھ کے ہندو مذہب قبول کر رہے تھے کہ نہیں، مجھے لگتا ہے آپ کا مذہب صحیح ہے۔ ہندو کمیونٹی کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، وہ بھاگے ہوئے آئے، چلو اس کو ڈھونڈو، اپنا اس کو مبارکباد دیں اپنے والے کو۔ ڈھونڈ کے پوچھتے رہے۔ انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر پہلے اس کو مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ سب پورا ہول بھاگا، ہار وار لے کے، ہار پہنایا اس کو، بھائی تو کامیاب ہو گیا، تو نے اس کو تو اپنے دھرم میں شامل کر لیا۔ جب وہ مسجد ڈھونڈتے پہنچے، معلوم مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ گئے، جھانکا اندر، ان کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ ان کا پجاری جس نے رات بھر اپنے مذہب کے حق میں دلائل دیے تھے، کلمہ پڑھ رہا ہے بیٹھا ہوا۔ مولوی صاحب کہ نہیں جی آپ کا مذہب صحیح ہے۔ یہ ریئل سراتے والے ایسے بھی ہوتے تھے۔ چلیے یہ تو ہو گیا۔ اب آپ آ جائیے 1960 کا ہے، لیکن جو اس سے پہلے یہ اس پچھلی صدی کے شروع کے وقت کی بات ہے۔ ایک بچے کا ذکر ہے، دبلا پتلا تھا، متوسط گھرانے کا تھا، نام اس کا کچھ بھی تھا، کچھ اور نام تھا، لیکن وہ بہت لڑتا بھڑتا تھا، محلے میں لڑتا۔ اس کے باپ پریشان تھے۔ ایک دن بھی محلے سے لڑکے آیا، وہ پٹ پٹا کے آیا۔ اس کے باپ کو بڑا غصہ ہے، کہنے لگے یار تیری جان تو ہے نہیں اور تو لڑتا پھرتا، میں آج سے تیرا نام بدل کے محمد رستم خان کر دیتا ہوں۔ محمد رستم، نوٹ کر لیجیے گا یہ۔
بچے کا نام کر دیا. بات آئی گئی ہوگی, بچہ عملی زندگی پڑھنے لکھنے میں آ گیا, جو سبھی جو ہوا وہ ہوا. اب آ جائے ایک دوسری طرف. 1960 میں حکومت تھی, جو میں نے بچے ذکر کیا وہ تقریباً 50 سال پرانی بات تھی. وہ بچے کے بارے میں جو بات تھی. اب آ جائیے 1960 کی دہائی میں, ایوب خان کی حکومت تھی. نئے چیف جسٹس صاحب کا تقرر کیا گیا. چیف سیکرٹری کی ذمہ داری ہوتی ہے سارے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کی. انہوں نے اس زمانے میں صرف لے دے کے ٹیلی فون ہوتے تھے, کوئی اور چیز نہیں ہوتی تھی. انہوں نے اپنے اس علاقے کے جو کورٹ کا علاقہ ہے, جہاں چیف کورٹ کا علاقہ تھا, وہاں حلف برداری ہونی تھی. انہوں نے اس علاقے کے ڈپٹی کمشنر کو چیف سیکرٹری نے کہا کہ صبح آپ آ کے مجھ سے مل لیجئے, کیونکہ اس کے ایک دن کے بعد تقریب ہونی تھی. رہائش سب ججز کالونی ہوتی ہے, اور سب کی ججوں کی رہائش وہیں ہوتی تھی, چیف جسٹس کی بھی. صبح ڈی سی صاحب اپنے ڈرائیور کے ساتھ چیف سیکرٹری کے گھر جانے کے لیے جب وہ پہنچے, ان کی رہائش بھی ججز کالونی میں تھی, ان کو گھر نہیں مل رہا تھا. تو انہوں نے پھر ڈرائیور سے کہا کہ کسی سے معلوم کرو. تو ڈرائیور نے گاڑی روکی تو بنگلے تھے سارے, ان کی ایسا علاقہ جہاں سیکورٹی کا بہت, ایک بوڑھا بابا بیٹھا ہوا کیاریوں میں پانی دے رہا تھا, کھرپی کر رہا تھا. انہوں نے ڈی سی صاحب ڈرائیور سے کہا اس سے بابا سے پوچھو. وہ بابا کو آواز دی, جب بابا کا منہ دھرو تو اس نے ڈرائیور نے کہا صاحب بلا رہا ہے تمہیں. وہ بابا آ گئے اٹھ کے, دولے پتے سے بیچارے, وہ اٹھ کے آ گئے. انہوں نے کہا یہ چیف سیکرٹری صاحب گھر کس طرف ہے؟ تو انہوں نے بڑے صاحب نے اشارے سے بتانے کی کوشش کری کہ اس طرف جائیں, اس گلی میں. وہاں کہنے لگے سمجھ نہیں آ رہا, تم بیٹھ جاؤ گاڑی, ذرا بتا کے آؤ ہم کو. وہ بابا جی بیٹھ گئے گاڑی میں, تاریخ میں ہے یہ. بابا جی گاڑی میں بیٹھ گئے, وہ چیف سیکرٹری کا گھر بتایا یہ ہے. اس کے بعد اس نے چھوڑنے کی بات کری نہیں, کہ یا خود ہی گھر آ گئے, وہ آ گئے. چلیے, اب اگلے دن رسم تھی پورے پروٹوکول کے ساتھ. جس وقت نئے چیف جسٹس نے حلف اٹھانے کے لیے جب وہ گاڑی آئی اور دروازہ گاڑی کا کھولا, ان کے جو بھی جس کی ڈیوٹی تھی, ڈی سی صاحب نے کھڑے ہو کے آگے بڑھ کے سلام کے ہاتھ ملایا, ان کے پیروں سے زمین نکل گئی. وہی بابا تھا جو کھڑبی کر رہا تھا. وہ تو کیا سمجھے تھے, وہ تھے جناب ہونے والے چیف جسٹس آف پاکستان. اور وہ چیف جسٹس وہ تھے جنہوں نے ایوب خان کی نہیں مانی تھی. انہوں نے کوئی فیصلہ لینا چاہ نہیں دیا تھا, وہ انہوں نے انکار کر کے جو صحیح فیصلہ تھا وہ دیا. جسٹس ایم آر کیانی, وہی بچہ جو لڑتا پھرتا تھا, وہی بابا جو کھرپی سے کام کر رہے تھے, یہ جسٹس ایم آر کیانی تھے. تاریخ میں 3 یا 4 بہت دبنگ چیف جسٹس گزرے ہیں, اس میں وہ بھی شامل ہے. دوراب پٹیل, ایم آر کیانی, رانا بھگوان داس چاولہ, سلام اس کی عظمت کو, کمال. اس کو ہم سے زیادہ اس کو احادیث پتہ تھی, ہم سے زیادہ اس کو اسلامی قوانین پتہ تھے. اب انشاءاللہ دعا کریں اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ روزے گزروائے. اس دوران میں کوئی ایسی چٹپٹی چیز جس میں روزوں میں آپ فریش ہو جائیں آئی تو انشاءاللہ آپ کو زحمت دوں گا. السلام علیکم.